فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ منہ میں آتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ارشاد فرمایا میری عائشہ ٹھنڈا پانی لے آئی، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، مگر جب پانی آیا اشارہ فرمایا یہاں میرے قریب رکھ دو، رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل MU ملتانی ریئیکٹ پر۔ دوستو آج قاری حنیف بیان فرمائیں گے جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دینے والا بیان ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں اور قاری صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا دل دکھا، مجھے فکر ہونے لگی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، کیا بنے گی؟ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب سے میں نے حضور کے پسینے دیکھے میرے دل میں یہ کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے پسینے نہ آئے، اور دو جہان کے سردار جن کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا ہو، آخری وقت میں فرماتے ہیں میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت آ گیا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آخری وقت ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل دکھا ہوا تھا ابا کے غم میں، فرمانے لگی او دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میری کائنات اجڑنے والی ہے، میرے ابا کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو پیار اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو محبت کو اجاڑ کر تباہی کر دیں، یہ وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کے شہزادوں کو در در کے ٹھوکریں کھلا دیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اجازت مل گئی، فرماتی ہے بالکل آخری وقت ہے، آواز پست ہو رہی ہے، بالکل سانس ختم ہو رہا ہے، کس کی میں بات کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا؟ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، آواز ختم ہو رہی ہے، سانس پست ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب حرکت کرتے تھے، ہونٹ حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگا دیا۔ فرماتی ہیں یہی آواز آ رہی تھی، ربی ہب لی امتی۔ آخری وقت میں بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرما رہے اس امت کے ساتھ، اور تم ہو اپنے منہ پہ تو ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں حضور کی صورت سے محبت نہیں ہے، تمہیں سرکار کی شکل سے پیار نہیں ہے، سرکار کے لباس سے پیار نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے پیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی فکر مند رہے، سب کچھ کما کے لے گئے، روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟
میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا، دکھ دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لیں۔ جتنے بھی پوری امت کو دکھ دینے ہیں اسرائیل آج مجھ پر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی دفع دیکھ، کس وقت میں تجھے یاد فرما رہے ہیں، کس وقت میں تیری ساتھ ہمدردی فرما رہے ہیں۔ تجھے نماز کی توفیق نہیں، آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی۔ فرمایا کوئی مرد عورت جان بوجھ کر جو فرض نماز قضا کرتا ہے قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بے نماز کو کالا منہ بنا کر گھسیٹ کر لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے لوگوں سجدہ کرو، سارا جہان سجدے میں گرے گا۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی سجدے میں چلے جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ بے نماز ہیں، یہ اذان سنتے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آتا تھا، انہوں نے روزے کبھی نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مال بھی دیا تھا، زکوٰۃ کبھی ادا نہ کی۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقوی بها جباہم، ماتھے پہ داغ دیا جائے گا، وہ جنوبہم، پسلیوں پہ داغ دیا جائے گا، وہ ظہورہم، کمر کے پیچھے داغ دیا جائے گا، اور یہ آواز آئے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال کا سانپ بن کر پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا سر کی طرف جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا پیروں کی طرف آئے گا۔ سنو حضور فرماتے ہیں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ نہ دینے والے کو قبر میں سانپ اتنا زہریلا کھائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اتنا زہر ہے اس سانپ میں اگر وہ ایک پھنکار دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں سندھ کے علاقے میں کئی سال کی بات ہے، ایک عورت فوت ہوئی، دفن کرنے والے ابھی 100 گز نہیں گئے تھے، قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں مظفر گڑھ ضلع میں اب تک اس کی اولاد آباد ہے، خاندان کو جانتا ہوں، اولاد کو جانتا ہوں، خدا کی قسم بچوں نے بتایا کہ ہمارے باپ کو الٹی آئی مرنے سے 5 منٹ پہلے، منہ سے پخانا آیا، ادھر دم نکل گیا۔ ایک اور آدمی کے بارے میں گھر والوں نے بتایا اس کے کہ دم نکلنے سے پہلے اتنے مکوڑے کہیں سے آ گئے، بدن پہ بال کم تھے مکوڑے زیادہ تھے، چپٹ گئے بدن پہ، چھڑانے کی کوشش کی، وہ مکوڑا بیچ سے ٹوٹ جاتا تھا مگر چھوڑا نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکوڑا قبر میں ساتھ گیا۔ یہاں اس ہمارے ضلع میں پچھلے سال ایک آدمی کو 2 مہینے سکرات لگی رہی، مرتا تھا جیتا تھا، مرتا تھا جیتا تھا، مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی،
ڈرا اس کے قہر سے، نہ جانے کس حال میں موت آئے گی۔ مرنے کے بعد کئی جگہ قبر بنائی، جہاں قبر نکالتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے، جہاں قبر بناتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے۔ بالآخر گڑھا کھود کر پھینک کر لوگ چل دیے، ابھی لوگ 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی۔ بہاولپور شہر میں بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، 2 قبروں میں آگ لگی، چاروں طرف کئی زمین جل کر خاک لال کالی ہو گئی۔ آخر ہم کب لڑیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا ہماری تیاری کا؟ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا تیاری کرو، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، رات کو آئے گی یا صبح آئے گی، کس کو معلوم ہے؟ آپریشن روم میں موت آ جائے گی یا تڑپ تڑپ کے کہاں جا کر کے موت آئے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تمہیں 5 وقت پکارتی ہے۔ انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ۔ انا بیت الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے لا۔ انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، برادری نہیں، قبیلہ نہیں، تیاری کر کے لا، کیڑے کھا کر ختم کر دیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی چٹک پٹک کے چلا کرتی تھی، موت آئی، دفن کر دی، قبر کے اوپر کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا، کسی نے دیکھ رکھا تھا اور آج جھاڑ دیکھ کے کہنے لگا کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدل، وہ نزاکت کہاں گئی، وہ بننا سنورنا، ہر وقت شیشے کے سامنے رہنا کہاں گیا؟ وہ پیارے پیارے لب کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیے، ایسی آنکھیں جن کو دیکھ کر لوگ قربان ہوا کرتے تھے کیڑوں نے کھا کے مکا دی، وہ زبان جس کو سن کر ہر آدمی کا دل مائل ہو جایا کرتا تھا، ہر آدمی پگھل جایا کرتا تھا، وہ زبان کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی۔ جاؤ قبرستان والوں سے پوچھ کیا ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ تختے پہ ڈالتے ہیں، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگتے ہیں، آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، تیرا ہاتھ مجھے چھری کی طرح لگتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں موت کی سزا پا کے آیا ہوں؟ تم نہیں جانتے، کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہے، زبان حال سے کہتا آج میرے کپڑے اترے کل کو تیرے اتریں گے، عورت کا سوٹ اتر رہا ہے، زیور اتر رہا ہے، زبان حال سے کہتی ہے کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میرا نمبر ہے کل تیرا نمبر ہے، یاد رکھ، آج میرا گھر اجڑ گیا کل تیرا اجڑے گا، آج میرے لاوارث ہو گئے کل کو تیرے لاوارث ہو جائیں گے، آج میرے یتیم ہو گئے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کل کو تیرے یوں ہی لاوارث اور یتیم ہو جائیں گے۔ پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل،
اور زور سے تو پکے پھوڑ کو نہ مل. اور مجھے نہلانے والے، مجھے غسل دینے والے، ذرا آہستہ ہاتھ لگا، تجھے کیا معلوم ہے میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے. میری رگیں موت نے توڑ ڈالی، میرے اعضاء موت نے توڑ دیے. 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کہے ذرا سنبھل کے چل. غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، آؤ دیکھو آؤ دیکھو. اسی کے لیے بار بار روتا کہتا ہے زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے. او مر گیا محتاج ہے، آ یار تو غافل نہ ہو. کون ہے؟ بے درد زمانہ، حالات چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور مرنے والا یہ کہہ رہا میرا منہ دیکھنے والوں کچھ سبق بھی سیکھ کے جاؤ. آج میرا منہ دیکھ رہے ہو، آج ہمیشہ کے لیے میری شکل چھپ جائے گی، میری صورت چھپ جائے گی، میری اولاد کو نظر نہ آئے گی، میری بیوی کو نظر نہ آئے گی، میرے خاندان کو نظر نہ آئے گی. یاد رکھو تم سب کا یہی حال بنے گا. یقین نہیں کرتے لوگ، دنیا مر گئی اپنے مرنے کا پھر بھی یقین نہیں. اس لیے کہتا ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. کوئی نہیں بچا، جو آیا وہی گیا. شکل دیکھ رہے ہیں لوگ، آنا جانا لگا ہوا ہے. کسی نے باہر سے آواز دے دی جلدی کرو، اور بھی تو کام کرنے ہیں، قبر کو میت پہنچانی ہے. آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک. ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، یہ صورت آج کے بعد ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. ذرا اور دیکھنے دو بہن بھائیوں کو. پھر آواز آتی ہے جلدی کرو منزل پہنچاؤ. کہتا اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. میرے ننھے ننھے بچے یہ یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ کون پھرے گا؟ ان بچیوں کو میری دھی کون روئے گی؟ کون پوچھے گا دھیے تیرا کی حال ہے؟ کون لاڈ لڈائے گا؟ کون ان کی حمایت کرے گا؟ میرے تیرے دروازے پہ دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی پوری کریں گے. آج میرے بیوار سے بن گئے. اماں کی محبت کو یاد کیا کریں گے، اماں کیسی ہوتی ہیں. ابا کی محبت یاد کیا کریں گے، ابا کا پیار کیسا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں. کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا، ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا، اے کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا. اور آواز آتی ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم. لوگوں
یہ میری بیوہ، میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، میں اپنی کے ارمان اجاڑ چلا، آج میری کا پیار اجڑ گیا، آج میری لاوارث ہو گئی، میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، میرے بچوں کو نہ سٹانا، آج میں بیوار سے کر چلا ہوں، خدا کی قسم کل تو یوں ہی دنیا سے لٹ جائے گا۔ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی، مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے تھک گئے، بڑا بہادر مار رہا ہے، مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں، ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا۔ مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں، تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں، اپنا کام جاری رکھ، جلدی کر، تسلسل قائم کر، بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں، ہاف ٹائم کی عادت کوئی نہیں، اس لیے کوڑے برسا۔ کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے، یہ تجھے پھر مارے گا۔ کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میرا مزہ کرکرا ہو گیا، میرا نشہ ٹوٹ گیا، میری عادت خراب ہو گئی، میرا تمام لطف ختم ہو گیا، میرا ذائقہ خراب ہو گیا، اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا، مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، میرا لطف ختم ہو گیا۔ لطف ختم ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے، اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے اور یہ چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری حنیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے، ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بنگل ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بنگل ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، خیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے،
हमने एक दुनियादार रिसाले में पढ़ा था, मुद्दत की बात है, एक वाकया छपा था कि एक आदमी एक लड़की के पीछे लग गया। माँ ने मना किया, बेटा हम खानदानी हैं, इज्जत वाले हैं, दाग लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसी लफंगी छोकरियों के पीछे नहीं लगा करते। उधर लड़की को भी डांटा, हमारे घर ना आया कर। लड़का गया, वो मुंह बना कहने लगे मैं नहीं तुझसे मोहब्बत करती, तेरी माँ ने मुझे गालियां दी हैं। मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ ने दे दी तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमसे इश्क करना है माँ का कलेजा निकाल के ला के दोगे, हम चबाएंगे तब हम तेरी महबूबा बनेंगी। नशे में था, गर्क था, इश्क की मार में आया हुआ था। उन्होंने कहा लो देर क्या है, तुझे तो खुश रखना है ना। घर गया, खंजर साथ लेके गया, माँ सोई हुई थी, खंजर मारकर माँ को ज़िबा कर दिया। कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है, महबूबा को कहूँगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई, इश्क में ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला, माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा है, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजा नहीं पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जामे तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन दी तरह बस सड़दा ही रहंदा, सड़दा ही रहंदा, सड़दा ही रहंदा, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज अच्छे, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना, बड़ा बेईमान है। एवं जो सड़क ते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाह पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार कम है, लंघ गया ना, इनको मुत्तर पिलाऊंगा। सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खाम खा अपने आप को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन व आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समुद्रों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं। यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है, जो कुछ मांगना है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। व तुज़िल व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے. فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو. آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا. ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دی. ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال. 1000 مرتبہ ایک دن میں رات دن میں بچہ پخانہ کر دے، ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ ہائے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی. جو بچے کی پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے. فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی. ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، زمین میں پھینک کے مار دے گی. ماں بچے کو پھینک مارے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ. لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے. مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے. موت کے فرشتے اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا. کرنے والے تو کچھ اور ہوتے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں. اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں. ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تیری لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے. چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چوارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے. چوبارے میں لڑکی اکیلی. یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے. اندر سے آواز آتی ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کی قہر سے ڈر جا. خدا کے قہر سے ڈر جا. پھر آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ اللہ. ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ.
اللہ ان تخشى میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ مالک مجھ سے ناراض۔ ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے۔ سبحان اللہ، ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض، ولیوں کے ولی فضیل بن عیاض، سبحان اللہ۔ اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے۔ کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے، برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی۔ فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، ہوگا بھائی۔ کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں۔ اور حالات ایسے ہیں، سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زباں ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی۔ ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، اللہ، ہر آدمی کھڑے ہو سکتے۔ 50,000 سال کی پیاس ہے، 50,000 سال کی پیاس، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبی کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے، اللہ، دماغ کھول گئے، اللہ، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے۔ تو اپنے پسینے میں خود کو دکھا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں یہ کون؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، اللہ، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں۔ بے شک، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اللہ، 50 لاکھ سال کے برابر۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ بے شک، اس گھڑی کے لیے ہم نے دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی۔ فرمایا تدروہ الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا۔ رو رہا ہے کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ، حساب کتاب نہ ہوتا تو اچھا۔
تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی. تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال، وہ ساتھ چلنے چاہیے. اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا. ہائے میرا مال میرے کام. اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا. ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا. پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی. ہائے میری بادشاہت بھی میرے کام نہ آئی. میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی. آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال. دل کے ارمان. لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور رات اور پیپ تیار کر رکھا ہے. لہو رات اور پیپ تیار کر رکھا ہے. ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی. جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. مزہ ہی نہیں. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی. مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے تھک گئے، بڑا بہادر مار رہا ہے. مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں، ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا. مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں، تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں، اپنا کام جاری رکھ، جلدی کر، تسلسل قائم کر، بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں، ہاف ٹائم کی حاجت کوئی نہیں. اس لیے کوڑے برسا. کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے، یہ تجھے پھر مارے گا. کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میرا مزہ کرکرا ہو گیا، میرا نشہ ٹوٹ گیا، میری عادت خراب ہو گئی، میرا تمام لطف ختم ہو گیا، میرا ذائقہ خراب ہو گیا. اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا، مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. ادھر کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، میرا لطف ختم ہو گیا. لطف ختم ہو گیا.
کیسے لوگ تھے, کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا, توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. بے شک بے شک. تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی تھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے. دوسرا, اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے. یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے, ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا نافرمان, والدین کا نافرمان, کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں, کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو, کتنی سخاوت کرتا ہو, ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائے گی, یہ کتی ہے بھونکتی رہے. اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے اور یہ چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے, یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں. تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی, میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے. نقد سودا ہے. ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں, میں اسے پوچھنے چلا گیا. اچھی طرح جانتا ہوں, میں اسے جانتا ہوں, وہ مجھے جانتا ہے. بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا, رونے لگ گیا, پوچھتا نہیں ہے, پرواہ نہیں کرتا میری, کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے. اب قاری انیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو, وہ کیا کہ نقد کہہ دینی. میں نے اسی وقت کہہ دیا, میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, ذرا یاد تو کر. میں نے کہا چپ ہو گیا. لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے, یہاں سودا دست بدستی ہے, کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے. ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا, ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا. بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے, بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے, اور ماں کے لیے کچھ نہیں. تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے, بنگل ہے, اس کا بچا ہوا کھائے گی, اس کا اتارا ہوا پہنے گی. وہ بیگم ہے, یہ بنگل ہے گھر کی. شرم کو ہاتھ مارو, خیرت کو ہاتھ مارو. حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے. ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا, مدت کی بات ہے, ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا. ماں نے منع کیا, بیٹا ہم خاندانی ہیں, عزت والے ہیں, داغ لگ جائے گا, برباد ہو جائے گا, ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے. ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا, ہمارے گھر نہ آیا کر. لڑکا گیا, وہ منہ بنا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی, تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں. میں نے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ماں نے دے دی تو کیا ہوا. انہوں نے کہا نہیں, اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے, ہم چبائیں گے, تب ہم تیری محبوبہ بنیں گی. نشے میں تھا, غرق تھا, عشق کی مار میں آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے, تجھے تو خوش رکھنا ہے نا. گھر گیا, خنجر ساتھ لے کے گیا, ماں سوئی ہوئی تھی, خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا. کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے, محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا, لے آیا ہوں. چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں, ٹھوکر لگی, گر پڑا. اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی, بیٹا چوٹ تو نہیں لگی. تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے. کائنات یہ ہے, جہان یہ ہے, سب کچھ دولت ماں باپ ہے. تمہارے یہاں فالتو ہوں گے, ہمارے یہاں تو نہیں ہے. تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان. وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا, وہ بھی میں چلو مختصر صحیح بتا ہی دوں.
तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजाना ही पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जामे तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालण दी तरह बस सड़दा ही रहंदा, सड़दा ही रहंदा, सड़दा ही रहंदा, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बने रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज है, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को गया ना बड़ा बेईमान है, एवं जो सड़क ते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाह पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार काम है, लंघ गया ना इनको मुत्तर पिलाऊंगा। ये सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खामखा अपने आप को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन और आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुज़िल्लु वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ, तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का, वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तुम ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिए। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल, 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि आए सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिल लगाए फिरती है। फरमाया जब क़यामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तदअलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा, माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी। अपने शीर ख्वार बच्चे को जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारेगी।
بچے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ. اللہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے. مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے. موت کے فرشتے اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا. کرنے والے تو کچھ اور ہوتے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں. اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں. ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تے لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے. چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چوارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے. اوپر چوبارے میں لڑکی یہ اکیلی کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے. اندر کون؟ اندر سے آواز آتی ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے قرآن اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا. خدا کے قہر سے ڈر جائے. پھر آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ اللہ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کے بعد توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تخشع میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. مالک مجھ سے ناراض. ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. سبحان اللہ. ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض. ولیوں کے ولی فضیل بن عیاض. سبحان اللہ. اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے. کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل. ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت، وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. ایسا وقت ہوگا بھائی کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں، سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زباں ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. اللہ. ایک ایک آدمی کی زبان
روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. اللہ، 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے. 50,000 سال کی پیاس. اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبی کی طرح تپ رہی ہے، سوا نیزے پہ سورج تپ رہا ہے. اللہ دماغ کھول گئے، اللہ. آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا. پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے. تو اپنے پسینے میں خود کو دکھا رہا ہے. استغفر اللہ. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ ایسے وقت میں یہ کون؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اللہ، 50 لاکھ سال کے برابر. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس گھڑی کے لیے ہم نے دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدروہ الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تم وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا. کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. دنیا کے پیچھے پڑ گئے. جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا. رو رہا ہے کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. حساب کتاب نہ ہوتا تو اچھا. تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی. تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے. اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا. ہائے میرا مال میرے کام. اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا. ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا. پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی. ہائے میری بادشاہت بھی میرے کام نہ. میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے؟ رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی.
آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا, بڑی بد دماغی تھی, میرا ڈی سی یار ہے, میرا کمشنر یار ہے, میرا جنرل یار ہے, میرا کیپٹن یار ہے, وہ مجھے یوں چھڑا لے گا, میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم, بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے, بلا جو بھی تیرا ہو, آج دل کے ارمان نکال. دل کے ارمان لا طعام الا من غسلین, سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو, پارٹی کو جمع کر لو, ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو, بس میں عذاب بلاؤ, سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو, انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین, ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے. لہو راد اور پیپ تیار کرتا ہوں. ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے, شعبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے. نماز کی پرواہ نہیں, دین کی پرواہ نہیں, قرآن کی پرواہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں, اپنی مرضی کا دین, اپنی مرضی کا کام, تمام کا تمام. جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے. ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی. ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے, بادشاہ شمس الدین التمش جیسے, عالمگیر جیسے, اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے. مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو, اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی. جیسی روح ویسی فرشتے, عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا, ملک کا, اپنے نظام کا, اپنے سکون کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے, 10 دن ہو گئے خبریں سنتے سنتے کوئی نتیجہ نہیں. وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں, اندرا کا رشتے دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں. وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو. مولویوں کے تو بڑے جلدی خلاف ہوتے. او جی مولویوں نے دیکھا ہوا ہے, جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا. یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا. جتنے بھی نقصان ہوئے, یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی, یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے. اللہ استغفر اللہ. اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے, جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا. نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہے ہیں. تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی. تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو. روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہوں گے. ہاں ہاں ایسا بھی دیکھا ہے. اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے, جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ. پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں, پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں. مست بیٹھے ہو کاروبار میں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکاری ملازم ہیں. اچھا جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے تم سرکاری ملازم ہو کر. آپ کا حساب و کتاب ہوگا, اور وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا. کوئی بھی ہو, مزدور ہو, امیر ہو, غریب ہو, خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے. ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی. جہاں لگا ہوا بس لگا پڑا ہے, پوچھ گچھ کوئی بھی. خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا, خبردار ہو جاؤ
جاؤ, آنے سے پہلے ہوشیار ہو گیا. قبر کی تیاری کرو, حشر کی تیاری کرو, پلسرات کی تیاری کرو, اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو, کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو, کسی کے دستے نگر بنو, اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا. بے شک بے شک. کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی. جتنے اللہ والے ہیں کیونکہ وہ جادو اور ٹونے تو دکھاتے نہیں پھرتے, ان پر ہماری نظر نہیں جمتی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا. سارے درویشوں کے, سارے درویش فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں. درویشوں کی خانقاہیں, اور درویش کون سا تجھے کہہ کے گیا کہ میری خانقاہ بنائی ہو؟ بے شک. کون سا وہ ولی تھا جو تجھے یہ کہہ کے گیا کہ خبردار میری قبر پہ اگر قرآن پڑھا تو چمٹے کھڑکائی ہو خوب؟ او ما ملکت ایمانہم, اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا, محتاجوں کا خیال کرنا, غریبوں کا خیال کرنا, مزدوروں کا خیال کرنا, معذوروں کا خیال کرنا, غریب پروری کرنا, لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا. جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو, میری بات کو سمجھو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے, فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے, جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا. ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی, آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آخری خطبہ, آخری وعد ہے, آخری نصیحتیں ہیں. ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کالی کملی والے, آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا, اسلام مکمل ہو گیا. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی. فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا, اپنی عزت کا خیال کرنا. دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو, ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں, اپنی زبان کی اجازت دو, غلط نہیں استعمال کرو گے, اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے, اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے, نہیں چلاؤ گے. فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا, اور لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد منا مزدلفہ تشریف لے آئے, مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. واپسی مدینے پاک میں ہو رہی ہے, راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی. وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو, او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو, میری زیارت نہ کر سکو, میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ. مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی, زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ مدینے پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی, بڑی ضعیفی آ گئی, بڑی ناتوانی سی آ گئی, بڑی آپ کمزور ہو گئے, بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی. فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے, موت قریب ہے, زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تجھے کیا بتلاؤں, جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے, میرا سانس رک جاتا ہے, میرا سانس بگڑ جاتا ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے، آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی، کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کی شدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہے، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے، ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی سورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ ساری بات خوشی کی ہے، فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں۔ بس یہ ایت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔
سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس ہے نبوت کے، سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روتے روتے فرمانے لگے، آؤ مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کرے، مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائے۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو۔ فرمایا عائشہ، امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے، اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں، کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت مانگنا۔ دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا، اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی۔ ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رہو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعض الفاظوں کو، بعض احکامات کو دوہرایا۔
اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں، سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بات زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، نظمہ بنا ہوا ہے۔ ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔ سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی، لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ، ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا پرواہ نہ کی، ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا پرواہ نہ کی، وطن چھڑا دیا پرواہ نہ کی، 8 دن پانی کی بوند نہ ملی پرواہ نہ کی، مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بھی ہوشی تاری ہے۔ اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا۔ انصاف دیکھو نبی کا، پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔
ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے. سب نے اجازت دے دی. اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے. جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا, بستر میں دیکھا, قرآن اترتے دیکھا, اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا, اسی کو جنت الفردوس بنا دیا. دے دی. اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے. جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا, بستر میں دیکھا, قرآن اترتے دیکھا, اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا, اسی کو جنت الفردوس بنا دیا. بات بڑھی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں, جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں. بڑی تکلیف ہے, بڑا شدت کا بخار ہے, بے ہوشی بھی ہے. فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ. سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی. دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی. اشارہ فرمائے یہاں رکھ دو. رکھ دیا گیا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے. یہ چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ فکر الموت بالحق. قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو. اور مقدر کی بازی ہے ساری. اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون فکر الموت بالحق. قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو. اور مقدر کی بازی ہے ساری. اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے پیچھے ہٹانے والا. بالکل آخری وقت ہے. فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے. مسواک لا کے دی گئی. فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے. اپنے منہ میں چبا کے دے, نرم کر کے دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا دی, نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر. توجہ کرنا, یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے. حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا. ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا, مجھے اتنی پیاری ہے, مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں. آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کی پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ. خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا. اس لیے اور پھر بات بڑھی.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے لگا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے، یہ چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینکے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ وذات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی۔ فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی، کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں۔ مالک کائنات نے سارے کے سارے کلام پاک میں انسانوں کی کامیابی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی دنیا اور آخرت کو اچھے سے اچھا کرنے کے لیے قرآن کریم میں احکامات نازل فرمائے۔ اور ان احکام پر عمل کرنے والوں کا انجام بھی بیان فرمایا، اور قرآنی احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے انجام کو بھی بیان فرمایا۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ کے حکم ہیں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے ارشادات ہیں، جو ان کو دل سے، عمل سے، زبان سے تسلیم کرتا ہے اس کا انجام بھی بیان فرمایا، اور جو ان کو عمل سے یا زبان سے انکار کرتا ہے، ٹھکراتا ہے، اس کا انجام بھی بیان فرمایا۔ اور یہ بھی خداوند کریم نے فرما دیا کہ اگر تم سارے عمل کرنے والے بن جاؤ تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات جو ہے وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کی حاکمیت یہ دائمی چیزیں ہیں، نہ اس کی شان میں کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا۔ اگر ساری دنیا سجدے میں پڑ جائے تو خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، ساری دنیا کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں گھاٹا نہیں آتا۔ اسے کیا گھاٹا آنا، وہ تو مالک ٹھہرا، وہ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ اگر چاہے تو ایک آن میں ساری مخلوق کو برباد کر کے
اور کوئی قوم پیدا کر لے، وہ تو اس پہ قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہاتھیوں کی فوج کا مقابلہ چڑیوں سے کرا دے۔ وہ تو اس پہ قادر ہے کہ ایک بہت بڑا اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا بادشاہ، جب خدا نے اس کی تباہی منظور کی اور اس کو برباد کرنا چاہا تو ایک مچھر کو ہی حکم دیا، مچھر ہی لے بیٹھا۔ ہلاک کرنے کے، برباد کرنے کے اللہ پاک نے مختلف ذرائع بنائے۔ کبھی وہ قوم سے مرواتا ہے، کبھی وہ فرشتوں سے پٹواتا ہے، اور کبھی وہ انسانوں کو انسانوں سے مرواتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے کہ تم نے جو میرا کلمہ پڑھا ہے، میری ذات کا اقرار کیا ہے اور میری صفات کا اقرار کیا ہے، اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو تم نے تسلیم کیا ہے، تو میں بھی تو دیکھوں گا زبان کی نوک سے ماننا یا دل سے ماننا۔ بھی آپ اپنے دوستوں کو آزما سکتے ہیں۔ بعض دفعہ آدمی یوں ہی چلتے چلتے کہہ جاتا ہے یار 100 روپیہ چاہیے، انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں یار مجھے نہیں چاہیے، میں یوں ہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست کیسا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ساتھیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو آزما سکتے ہیں تو پروردگار عالم کو یہ حق نہیں کہ وہ بندوں کو آزمائے، اور آزمانے کے بعد پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ جس قابل ہو اس انجام کو پہنچائے۔ تو خداوند کریم نے فرما دیا کہ اگر تم سب انکار کر دو تو میرا کیا بگاڑو گے؟ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم سارے کے سارے ایمان والے بن جاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے، سارے کافر بن جاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نقصان کرو گے تب بھی اپنا، تباہی کرو گے تب بھی اپنی، فائدہ کرو گے تب بھی اپنا۔ میں نے ظالموں کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، میں نے ظالموں کے لیے ایسا جہنم بنایا ہوا ہے جس میں نیچے بچھونا بھی آگ کا، اوپر اوڑھنا بھی آگ کا۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے۔ فرمایا نارن أحاط بهم سرادقها، میں نے چاروں طرف قناتیں بھی آگ کی بنا کے کھڑی کی ہیں۔ وہاں اتنا برا حال بنے گا، فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، لوگ کریں گے پانی 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 پانی، ایک عرصہ گزر جائے گا پانی پانی کرتے کرتے، کھانا مانگتے مانگتے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو ایسا پانی پلاؤں گا، گرما گرم کھولتا کھولتا بڑا سخت گرم پانی پلاؤں گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گی۔ آواز آتی ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، یہ گرما گرم پانی پیو۔ تم نے بھی تو میرے دین کو ٹھکرایا، میرے قرآن کو پیٹھ کی، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، فرما برداری نہ کی۔ میں نے یہ تمہیں اس لیے عذاب دیا، آدھا نزلہم یوم الدین، تم نے میرے جیسے دین کی، میرے قرآن کی جیسی مہمان نوازی کی تھی، میں نے بھی تمہاری مہمانی کر دی۔ تم نے بھی تو دلوں میں یہی بٹھایا تھا، نہیں صاحب قرآن میں کچھ نہیں آیا۔ اب خداوند کریم نے کتنی بڑی نعمت دی رمضان المبارک کی، رحمتوں والی کھڑیاں عطا فرمائی، خیر و برکتوں والی ساعتیں عطا فرمائی۔
لیکن بے شمار قدروں نے پرواہ نہ کی، اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہیں جو بھوکے پیاسے رہے، ہم بڑے سیانے ہیں۔ اس سیانپت کا، اس ہوشیاری کا، اس چلاکی کا پتہ تو دم نکلتے ہی لگے گا، بھئی یہیں سے مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ تو صحابہ کرام تھے جو ہر مقام پہ پورے اترے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر کے شاگرد ہیں نا، مذاق تو نہیں، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ذرا غصے میں آ کر کے فرما دیا، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کا جو پتہ پوچھ رہے ہو، کیا تیار کر رکھا ہے؟ سبحان اللہ، پیغمبر کا شاگرد ہے نا، کہنے لگا میرے پاس، کہ ہاں تیرے پاس کیا سامان ہے، کیا تیار ہے؟ کہنے لگا جی میرے پاس سب کچھ تیار ہے۔ اس نے کہا کیا تیار ہے؟ کہنے لگا میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یا رسول اللہ، میں جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں میری پیاس ختم نہیں ہوتی، میں گھر میں بیٹھا بیٹھا بے چین ہو جاتا ہوں، آ کے دیدار کر کے دل کی تسکین بجھاتا ہوں۔ جب صحابی نے یہ عرض کیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ تو بھی ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ وہ محبت بھی نہیں، وہ جذبہ بھی نہیں، وہ شوق بھی نہیں، وہ یقین بھی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے؟ احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے؟ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے؟ کیا لوگوں کا یہ ظام ہے؟ کیا لوگ میرے بارے میں یہ یقین کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے لا الہ الا اللہ، صرف اتنا کہنے پر؟ جب تک وہ لا الہ الا اللہ والی زندگی نہ بنائے، لا الہ الا اللہ پہ عمل نہ کریں، لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ نہ بنائے، جو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو خاک ایمان کمائے گا۔ کوئی نہیں، کوئی نہیں، زمینوں میں کوئی نہیں، آسمانوں میں کوئی نہیں، سمندروں میں کوئی نہیں، گھروں میں کوئی نہیں، کوٹھیوں بنگلوں میں کوئی نہیں، ایوان صدر میں کوئی نہیں، کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، رب کوئی نہیں، پالنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، اولاد دے کر لے لینے والا کوئی نہیں، بارش روکنے والا کوئی نہیں، بارش برسانے والا کوئی نہیں، ایک سیکنڈ میں ساری دنیا کو فنا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، ساری دنیا کو برباد کر کے پھر کیڑے مکوڑے تک کو ہر ایک کو زندہ کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کا حقدار کوئی نہیں، پرستش کے قابل کوئی نہیں، خدا بننے کے قابل اور کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ صفات اس کی ہے۔ ارے وہی خدا آج تمہیں کہتا الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے کیا تیرے لیے آج میں کافی نہیں؟ میرا دروازہ چھوڑ کے جو ادھر ادھر گھوم رہا ہے، میری قدرت کو تو جانتا ہی نہیں، یہ ہزاروں قسم کے پھل فروٹ، ان میں مٹھاس ڈالنے والا کوئی نہیں اس کے سوا۔ اللہ میاں کا شوگر مل کسی نے چلتا دیکھا کبھی کہیں کہ اس کارخانے کی چینی مالٹوں میں جائے گی، اس کارخانے کی چینی سیب میں جائے گی، اس کارخانے کی چینی آم میں جائے گی، اس کارخانے کی چینی آلو بخارے میں جائے گی، اس کارخانے سے تیار ہو کے خرمانیوں میں جائے گی، اس کارخانے سے چینی تیار ہو کر انگوروں اور کشمش میں جائے گی، چھواروں میں جائے گی۔ اگر خدا کے یوں کارخانے چینی کے چلتے، اربوں خربوں ٹن چینی لگتی ایک ایک فصل میں،
لیکن وہ تو کہتا ہے کہ میرا تو صرف میرا کارخانہ یہ ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ رنگ برنگی سبزیاں ترکاریاں میرے سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، رنگ برنگے پھول پتیاں میرے سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ پتے میں بناؤں، پتیاں پھول میں بناؤں، باغ و بہار میں پیدا کروں، ہوا میں چلاؤں، بارش میں برساؤں، اور اگر تجھے کوئی بیماری تکلیف آ گئی تو پھر دوسرے کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اعلان خداوندی ہے کہ اتنا میرا غضب کسی گناہ کو دیکھ کر نہیں ہوتا جتنا شرک کے وقت میرا قہر جوش میں آتا ہے۔ بھی دنیا کا دستور ہے، اگر بیوی روٹی پکا کے نہ دے، چلو تندور سے صحیح، ہوٹل سے صحیح، خود پکا کے کھا لی، کپڑے دھو کے نہ دے تو دھوبی سے دھلوا لیے، دوا دارو اگر بنا کے نہ دے تو ڈاکٹروں سے لے لیے، کوئی ملازم رکھ لیا، برداشت ہو جاتا ہے، آدمی گوارا کر لیتا ہے۔ مہمان آئے اس کا کھانا پکانا کرے، برداشت ہے۔ اچانک آدمی گھر میں آیا، یہ پراٹھے کس کے لیے پک رہے ہیں؟ کہ میرا بھائی آیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ حلوہ کس کے لیے بنایا؟ کہ میرا بھتیجا آیا ہوا ہے۔ یہ اتنا پھل کس کے لیے منگوایا؟ کہ میرا داماد آیا ہوا ہے۔ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن یہ آدمی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ بیگم میری ہو اور آنکھ کسی اور سے لڑائے، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ بغیرت تو برداشت کرے تو کرے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو۔ بس خدا بھی یہی برداشت نہیں کرتا کہ بندہ میرا بناؤں میں، پالوں میں، سنبھالوں میں، حسن و جمال جوانی میں دوں، اولاد میں دوں، کاروبار میں بناؤں، اور پھر ہندوؤں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، کبھی پیپل کے سامنے، کبھی بڑ کے سامنے، کبھی درخت کے سامنے۔ تو قرآن کریم نے اسی بات کو فرما دیا کہ میں صرف اتنا کہنے پر کسی کو نہیں چھوڑوں گا کہ جی میں تو مانتا تھا خدا تو ہی ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ میں نے مان لیا، میں نے تسلیم کر لیا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، میں آزما کر دیکھوں گا، میں امتحان لے کر دیکھوں گا، میں پرکھوں گا میرا ماننے والا کہاں تک ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں بھی تو آزماؤں گا، دیکھوں سچا ہے یا جھوٹا ہے، زبان مارتا ہے صرف یا دلوں میری ساتھ ہے، نیت سے ساتھ میری ساتھ ہے۔ وہ ہمیں کیوں نہ آزمائے؟ اس نے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، اور وہ تو اتنے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں مالک کائنات کے کہ اس پوری دنیا میں نبیوں کے درجے کو تو کیا ان کی چوٹی کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم لوگوں کے بارے میں کئی لوگ گپے بنا دیتے ہیں، او جی یہ نبیوں کو نہیں مانتے۔ اچھا آؤ میں تمہیں عقیدہ بتلاؤں اپنے بزرگوں کا۔ شمائل ترمذی حدیث پاک کی کتاب ہے۔ حدیث کہتے ہیں اس بات کو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہو، آپ کے فرمان کو، آپ کے قول کو حدیث کہتے ہیں۔ تو شمائل ترمذی ایک حدیث کی ایسی کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کے نقش و نگار،
آپ کی ناک کے بارے میں، آپ کی آنکھ مبارک کے بارے میں، آپ کے لبوں کے بارے میں، آپ کے دندان مبارک کے بارے میں، آپ کے ہاتھ مبارک کے بارے میں، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، صحابہ نے بتائی ہیں۔ توجہ کرنا، اگلی بات بتانا چاہتا ہوں۔ شمائل ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چپل مبارک، یہ چپل میں نے اس لیے کہا کہ نالین عربی کا لفظ ہے، تم سمجھو گے نہیں، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی آپ کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے شمائل ترمذی میں، آپ کی چپل مبارک کا نقشہ ہے شمائل ترمذی میں۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہے، کبھی کسی عالم کے پاس جانا تو صحیح اور کہنا تو صحیح کہ حضرت اور تو مجھے کچھ کبھی دکھائی دیا نہیں، مجھے میرے نبی کی چپل مبارک کی زیارت تو کراؤ۔ تمہیں تو یہ بھی نصیب نہیں۔ بتانا میں اگلی بات چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا شمائل ترمذی کتاب میں، آپ نے اس نقشے کو دیکھا۔ اب چونکہ ہمارا زمانہ ماڈرن زمانہ ہے، ترقی کا دور ہے، ہزاروں قسم کی چپلیں، جوتیاں، جوتے بنتے ہیں، ہر 2 سال کے بعد ڈیزائن بدلتے ہیں، ہر سال کے بعد ڈیزائن، ہر عید پہ نیا ڈیزائن آتا ہے۔ تو 1400-1500 سال کے بعد کتنے ڈیزائن بدلے ہوں گے؟ سمجھو میری بات کو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سرکار مدینہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ دیکھا کتاب میں۔ اب چونکہ وہ تو سادی سی چپل ہے اور ہمارے زمانے میں طرح طرح کے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی، اگر آپ کے دل میں یا کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ بھی کوئی چپل ہی ہے، کمال ہے، یہ کوئی جوتی ہے، یہ تو اچھی نہیں لگتی مجھے، یعنی دل میں یہ بات آئی کہ یہ چپل تو مجھے اچھی نہیں لگتی، ہمارے علماء نے لکھا فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ تو کون ہے کالی کملی والے کی نالین اور آپ کی چپل مبارک کو پسند نہ کرنے والا؟ تجھے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک پہ بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اب وہی تسلی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانتے ہیں۔ اگر کوئی بدبخت آپ کی چپل مبارک کو دیکھ کر یہ سمجھ لے اور یہ دل میں بات لے آئے کہ یہ تو اچھی نہیں لگتی، میں نے تو چنگی نہیں لگتی، فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کی توہین گوارا نہ کرتے ہوں، توہین برداشت نہ کر سکتے ہوں، وہ آپ کی شکل و صورت کی اور آپ کے اعمال و اخلاق کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ توہین نہیں ہے جو تم کہتے ہو۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نبی کو در در نہیں بلاتے ہیں، ہم امام الانبیاء کے دروازے پہ غلامی کے لیے خود جاتے ہیں، سارے گئے۔ اور میرے سے عقیدے کی بات سنو، یہ میں نے آپ کو جوتی مبارک کی بات بتا دی، میں بلکہ لفظ جوتی بھی آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ عربی کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نالین شریف، حضور کی نالین مبارک۔ کوئی آدمی مدینے پاک گیا، اللہ سب کو لے جائے، اللہ سب کو مدینے کی گلیوں کی، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کوئی آدمی مدینے گیا اور وہاں شہر میں پھر رہا ہے اور دل میں یہ بات آ گئی اس سے تو کراچی اچھا ہے، اس سے تو یار لاہور اچھا ہے، اس سے تو یار دلی اچھی ہے، فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور تو کون ہے نبی کے شہر کو گھٹیا سمجھنے والا؟ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی نے دہی خریدا اور وہ کھایا،
اس کا کوئی دوست ملا، اسے کہنے لگا یار اوے تو مدینے دی ہر شے چنگی ہے پر مدینے دا دہی تو بہت کھٹا ہے۔ ویسے تو مدینے کی ہر چیز اچھی ہے، مدینے کی دہی تو بہت کھٹی ہے۔ بس اتنی بات کہی، رات کو جو سویا مدینے پاک میں ہی تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا چلا جا میرا مدینہ چھوڑ کر، چلا جا میرا مدینہ خالی کر دے، میرا شہر چھوڑ دے، جہاں تجھے میٹھا دہی ملتا ہو وہاں چلا جا۔